بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید نے جن لوگوں کا خصوصی تذکرہ کیا ہے ان میں اہل بیت پیغمبر ہر مقام پر سر فہرست نظر آتے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کریں گے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سورہ کوثر میں، کوثر یعنی خیر کثیر، اور اگرچہ بظاہر اس میں وہ تمام نعمتیں شامل ہیں جن سے پروردگار نے اپنے آخری نبی کو نوازا تھا، لیکن سورہ کوثر کی آخری آیت کی شان نزول کے بارے میں جو تفصیلات ذکر ہوئی ہیں ان سے یہ بالکل واضح ہے کہ اس خیر کثیر کا تعلق کثرت نسل اور اولاد سے ہے، جیسا کہ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی نسل طیبہ آپ کی ایک لوتی بیٹی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہی چلی ہے، جس کا تذکرہ پیغمبر اسلام کی بعض احادیث میں بھی موجود ہے۔ مفسرین نے اس سلسلے میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ عاص بن وائل نے ایک دن قریش کے بڑے بڑے لوگوں سے یہ کہا کہ محمد لا ولد ہیں اور ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا جانشین بن سکے، لہٰذا جس دن یہ دنیا سے چلے جائیں گے اسی دن ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا، کیونکہ یہ سورہ اس شخص کے جواب میں نازل ہوا ہے جس نے آپ کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا، لہٰذا اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو ایسی نسل عطا کی گئی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سورہ دہر میں ایک روز امام حسن اور امام حسین مریض ہوئے اور رسول اسلام کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی عیادت کرنے گئے تو آپ نے فرمایا، اے علی، تم اپنے ان دونوں بیٹوں کی صحت کے لیے کچھ نذر کر لو۔ چنانچہ حضرت علی اور بی بی فاطمۃ الزہرا اور آپ کی کنیز فضہ نے یہ نذر کی کہ اگر یہ دونوں شفا یاب ہو گئے تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ چنانچہ دونوں شہزادے بالکل شفا یاب ہو گئے تو گھر کے سب لوگوں نے اپنی نذر پوری کی اور اس کے لیے انہوں نے 3 دن روزے رکھے۔ پہلے دن افطار کے وقت ایک مسکین سائل نے، دوسرے دن ایک یتیم سائل نے اور تیسرے دن ایک اسیر سائل نے کھانے کا سوال کیا، اور تینوں دن گھر کے تمام لوگوں نے اپنا کھانا سائل کو دے دیا۔ اگلی صبح کو حضرت علی امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر پیغمبر کی خدمت میں لے گئے، اور جب حضرت کی نظر پڑی تو دیکھا کہ بچے بھوک کی شدت سے لرز رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا، میرے لیے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ تمہاری کیا حالت ہے۔ پھر آپ ان کے ساتھ جناب زہرا کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا شہزادی عبادت میں مشغول ہیں، پیٹ کمر سے ملا ہوا ہے اور آنکھیں اندر دھس چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر آپ کو مزید تکلیف ہوئی۔ تب جناب جبرائیل آپ کی خدمت میں نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، یہ لیجئے، خداوند عالم نے آپ کو آپ کے اہل بیت کے بارے میں مبارکباد پیش کی ہے۔ پھر انہوں نے سورہ دہر کی تلاوت فرمائی۔ مختصر یہ کہ شہزادی کائنات ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا تذکرہ پروردگار عالم سورہ دہر میں اس طرح کر رہا ہے، وہ صرف خدا کی مرضی اور خوشی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کسی قسم کے شکریہ اور بدلے کے خواہش مند نہیں رہتے۔ یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے خدا کے لیے صبر و تحمل سے کام لیا ہے، اور ان کے صبر و تحمل کے انعام میں اللہ انہیں جنت و حریر سے نوازے گا۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آیہ تطہیر میں، آیہ تطہیر پیغمبر پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ جناب ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنے دونوں نواسوں حسن و حسین اور ان کے والد اور والدہ گرامی کو اپنے پاس بٹھا کر اپنی اور ان کے اوپر ایک چادر ڈال دی تاکہ آپ کی ازواج اور دوسرے لوگ ان سے بالکل علیحدہ ہو جائیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رجس اور گندگی کو دور رکھے اور تمہیں اسی طرح پاک رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ حضرات اب اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ پیغمبر نے اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ چادر سے اپنے ہاتھ باہر نکال کر آسمان کی طرف بلند کیے اور یہ دعا فرمائی، بار الہا، یہ میرے اہل بیت ہیں، لہٰذا تو ان سے رجس کو دور رکھنا اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھنا۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام کا مسلسل یہ دستور تھا کہ آپ جب بھی صبح کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے تو شہزادی کائنات کے دروازے پر آ کر آیت تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی یہ سیرت 6 یا 8 مہینے تک جاری رہی۔ آیت تطہیر گناہوں سے اہل بیت کے معصوم ہونے کی دلیل ہے۔ مودت زہرا اجر رسالت۔ جناب جابر نے روایت کی ہے کہ ایک دیہاتی عرب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد، مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس دیہاتی نے کہا، آپ مجھ سے کوئی اجرت طلب کریں گے؟ پیغمبر نے فرمایا، نہیں، صرف قرابت داروں کی محبت۔ اس دیہاتی نے کہا، میرے قرابت داروں کی یا آپ کے قرابت داروں کی؟ پیغمبر نے فرمایا، میرے قرابت داروں کی۔ دیہاتی بولا، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، لہٰذا جو شخص بھی آپ اور آپ کے قرابت داروں سے محبت نہ کرے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ پیغمبر نے فرمایا، آمین۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اسی وقت رسول اللہ سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آیہ مباہلہ میں پیغمبر نے مباہلے کے لیے عورتوں کی جگہ صرف جناب فاطمہ زہرا کو اور بیٹوں میں اپنے دونوں نواسوں امام حسن اور امام حسین کو اور نفسوں میں صرف حضرت علی کو ساتھ لیا، اور آپ مباہلے کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے عیسائیوں پر فتح حاصل کی۔ جب ان چاروں حضرات کو لے کر آپ باہر نکلے تو آپ کالے بالوں والی چادر اوڑھے ہوئے تھے، جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام حسین آپ کی آغوش میں، امام حسن آپ کی انگلی پکڑے ہوئے تھے، جناب فاطمہ آپ کے پیچھے، اور ان کے بعد حضرت علی چلے آ رہے تھے، اور حضرت ان سے یہ فرما رہے تھے، جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ ادھر اسقف نجران نے کہا، اے میرے عیسائی بھائیوں، میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا سے پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹنے کی دعا کر دیں تو وہ اسے وہاں سے ہٹا دے گا، لہٰذا ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کسی عیسائی کا نام و نشان باقی نہیں رہ جائے گا۔ رسول خدا کے اس مقام و مرتبے کے پیش نظر ہم بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہیں کہ پروردگار روز حشر ہمیں قرآن اور اہل بیت رسول اور پیغمبر اسلام کی شفاعت نصیب فرما، اور پروردگار اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔